نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ ہمام بن منبہ، اب تک ہم 11 احادیث پڑھ چکے ہیں اور آج 12ویں حدیث پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس حدیث پاک کا جو مضمون ہے یہ دوزخ کی آگ کی شدت اور دنیاوی آگ کے مقابلے میں۔ عام لوگوں کا ذہن جب ہم دوزخ کی شدت اور دوزخ کے عذاب اور دوزخ کی آگ کی بات کرتے ہیں تو کئی مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں لوگ دنیاوی آگ کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر کئی جگہ پر یہ بات مذکور ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے دنیاوی آگ سے کئی گنا دوزخ کی آگ سخت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جسے بنی آدم روشن کرتے ہیں، جس پر لوگ دنیاوی آگ کی بات کر رہے ہیں، لوگ روشن کرتے ہیں، جہنم کی گرمی سے 70 درجے کم ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا یہ آگ بھی تو ہمارے لیے کافی تھی، یعنی یہ آگ اور اس آگ کی شدت ہی تڑپا کے رکھ دیتی ہے یا رسول اللہ، تو دوزخ کی آگ اور دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی سختی اتنی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے 69 درجے زیادہ ہے دوزخ کی آگ، اور ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے۔ اب دو باتیں، ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے اور دوزخ کی آگ جو ہے وہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا گرم ہے۔ اب اس میں یہ تربیت کی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر فضائل کی آیتیں بھی آتی ہیں، قرآن مجید کے اندر یعنی ترغیب کی بھی آیتیں آتی ہیں، ترغیب کی بھی آیتیں آتی ہیں، کبھی فضائل اور اجر و ثواب کی آیتیں آتی ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کی آیتیں آتی ہیں۔ تو انسانی طبیعت کے اندر دو طریقوں سے انسانی طبیعت کی تربیت ہوتی ہے۔ یا تو انسانی طبیعت ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو موجودہ درست راستے کی طرف گامزن کرتی ہے، یا پھر محبت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن مجید نے دونوں اسلوب اختیار کیے۔ اسلوب تو قرآن کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ کہ خوف اور نرمی، اس کے اعتبار سے محبت اور خوف دو طریقے کہ محبت کے تناظر کے اندر قرآن مجید نے اجر و ثواب، رحمت، فضل، کرم سب آیتیں اس میں یہ بیان کر دیا کہ جو اللہ کے احکامین پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اس طرح نوازے گی، اس کو یہ عطا فرمائے گی، اس کو یہ درجات اس کی بلند ہوں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی آیات سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کے لیے یہ عذابات ہیں۔ اب عذاب کا ذکر کرنا یہ بھی طبیعت کو گناہ سے ڈرانے کے مترادف ہے کہ بندہ گناہ کی طرف نہ جائے، اور کثرت اجر و ثواب اور بلند نعمتوں کا ذکر جو ہے یہ بھی بندے کو راغب کرنا ہے کہ اے بندے بالآخر اللہ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامین کی بجا آوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رحمت ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو حقیقی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا اس میں بھی جو دوزخ کی طرف اشارہ کیا ہے یہ طبیعت کو متنبع کیا ہے کہ اگر دوزخ کی آگ سے بچنا ہے جو کہ بہت شدت والی ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی دیے ہوئے احکام کی بجا آوری، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دیے ہوئے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی پیروی کے اندر ہی حقیقی کامیابی ہے، اور یہی رضا ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔